اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ آپ نے اخبارات میں آج پڑھا ہوگا کہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے اپنی شوگر انکوائری رپورٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ یہ اس کی پریزنٹیشن کی کاپی ہے، اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں۔ ایک 63 پیجز کی ایک رپورٹ جو ہے، انکوائری رپورٹ، جس کے اندر بڑے ہی سٹارٹلنگ قسم کے ڈسکلوجرز اور حقائق جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے چند چیدہ نکات جو ہے وہ میں آپ کے خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ دیکھیں، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت جو شوگر انکوائری کمیشن نے اس کو ڈائریکٹیوز دیے تھے، ان کی ہدایات کی روشنی میں جو ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس فائل کیے گئے، اور ٹرمز آف ریفرنس جو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کمپٹیشن کمیشن نے جو دو بنیادی اس کی کلازز تھیں، ایک سیکشن 3 تھی جو کہ اب یوز آف ڈومیننس، کہ کوئی سیکٹر کے اندر اگر وہ ایک میجر پلیئر ہے تو کیا وہ اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ناجائز منافع اور کمپٹیٹیو جو اینٹی کمپٹیٹیو بیہیویئر ہے اس کو کرنے میں۔ ایک تو سیکشن 3 کے تحت، اور دوسرا سیکشن 4 جو کہ پروہیبیٹڈ ایگریمنٹس کے بارے میں ہے، کہ کہیں گٹھ جوڑ اور کارٹلز کر کے انہوں نے ناجائز منافع کمایا یا نہیں کمایا۔ سیکشن 10 جو ہے وہ ڈسیپٹیو مارکیٹنگ کے بارے میں ہے، اور سیکشن 11 جو ہے اس کا وہ مرجر اور ایکوزیشن کے بارے میں ہے۔ اب میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو شوگر کین کراپ ہے، یہ جو گنے کی فصل ہے، اٹس اے پولیٹیکل کراپ، اٹس اے پولیٹیکل، اس کے اندر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل کراپ ہے، اور یہ شوگر انڈسٹری ہے یہ ایک پولیٹیکل انڈسٹری ہے، جو کہ irrespective آف پولیٹیکل ڈیوائڈ پاکستان کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ابھی اور بتا دوں، 40% اس ٹائم جو شیئر ہے، جس میں جو ہے وہ جہانگیر خان ترین، خسرو بختیار اور جو ترین فیملی ہے، اور اس کے علاوہ جو اپنے فارمر جو ہے وہ منسٹر ہیں ہمایوں اختر خان صاحب، یہ اور ان کے گروپس ملا کر جو پی ٹی آئی میں اس ٹائم موجود ہیں، 40% سے زیادہ شیئر جو ہے مارکیٹ کا ان کے پاس ہے۔ لیکن کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکل سائڈ کے تو انالائز نہیں کرتا، اس کی اکنامک سائڈ کو جو ہے انہوں نے انالائز کیا، اور انہوں نے اپنی جو رپورٹ دی، اس رپورٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ناجائز منافع کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو سیدھی دن دیہڑے ڈکیتی کہنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ اس میں انہوں نے نام لیا ایک جے ڈی ڈبلیو کے جو اکاؤنٹ آفیسر ہیں ان کا، کہ وہ کس طرح سے پنجاب زون کو انہوں نے مختلف حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا، اور وہ باقاعدہ سٹاک کی پوزیشن کے بارے میں ان کی ای میلز انہوں نے فورنزک آڈٹ کروایا ایف آئی اے سے، جس میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ باقاعدہ وہ سٹاک پوزیشن کی اسٹیک ٹیکنگ جو ہے وہ کر رہے تھے، وہ باقاعدہ جو ہے اس کو مینوپولیٹ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بعد میں یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کو انہوں نے بھی 20,000 کا ٹینڈرز دیے، وہ بھی انہوں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیے، جو پروہیبیٹڈ ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وائلیشن ہے۔ تو انہوں نے ایکسپورٹ اور سبسڈی کی مد میں دیکھیں، جب انہوں نے ایکسپورٹ 1.1 ملین ٹنز کی اسی چیز نے اجازت دی، اور اس کے ساتھ پھر پنجاب سے انہوں نے سبسڈی بھی لے لی، تو ان دو مدوں کی موجودگی میں فروری 2019 سے لے کر سپٹمبر تک انہوں نے 40 ارب روپے اس کے نتیجے میں ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر پرائسز جو ہیں وہ بڑھی، اور وہ انہوں نے کمایا، اور جو سبسڈی تھی
وہ کوئی 29.2 بلین روپیز کی ملی. تو یعنی ان 2 مدوں میں 70 ارب روپے شوگر انڈسٹری نے ناجائز منافع کمایا. یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں. بات جہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد یہ کیا کہ جو سٹاک کی پوزیشن تھی اس کے بارے میں غلط اعداد و شمار دیے گورنمنٹ کو، جس کی وجہ سے امپورٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ حکومت نے ڈیلے کیا. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ لکھا کہ قیمت جو ایکسپورٹ اور اس عرصے کے دوران، وہ 7 سے 8 ماہ کے دوران 60 روپے سے 98 روپیز تک بڑھی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی 98 روپیز سے نکل کر یہ قیمت 110 سے 115 روپے تک جا چکی ہے. چونکہ امپورٹ کا ڈیسیجن بھی ان کے غلط اعداد و شمار دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہوا، اور اس کی وجہ سے پرائسز ڈومیسٹک مارکیٹ میں اس سے بھی اوپر چلی گئی. اچھا، صرف یہاں تک انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ انڈسٹری ہے، مثلا بیوریجز ہے. مثلا میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے آج کل کہ بسکٹس کی قیمت جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے. جو 15 روپے کا بسکٹ تھا وہ 25 روپے 30 روپے میں ملنا شروع ہو گیا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کی ان پٹ کاسٹ جو کہ شوگر چونکہ ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر 70 ارب روپے تو صرف اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ مینشن ہے، لیکن اگر پورے کے پورے اس پروسیس کو دیکھا جائے تو پاکستان کے لوگوں سے میرے خیال میں 100 ارب روپے سے زیادہ کا ڈاکہ ان کی جیبوں پہ ڈل چکا ہے. اور یہ ایک ایسے دور میں ہوا ہے کہ جب یہ پاکستان کے لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ گورننس بہت اچھی ہوگی، تو یہ بری گورننس کے سمٹمز اتنی نمایاں طور پر نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جس سے پاکستان کا عام آدمی، عام کنزیومر جو ہے، عام صارف جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ بات صرف شوگر تک محدود نہیں ہے، یہ بات صرف شوگر تک محدود نہیں ہے. اگر آپ گندم کا کرائسس کو دیکھیں، وہ بھی ایک یونیک قسم کا کرائسس ہے کہ ان 2 سالوں کے دوران پی ٹی آئی جو بڑے بڑے دعوے کر کے آئی تھی، اس کے دور میں آٹا جو 30 سے 35 روپے پر کے جی تھا، آج چکی کا آٹا جو ہے وہ 80 سے 85 روپے کے درمیان ہے. کون ذمہ دار ہے ان ساری خرابیوں کا؟ اگر آپ پرانی حکومتوں کو بلیم کرتے رہیں گے، میرے خیال میں اب ٹائم آ چکا ہے کہ ناؤ اور نیور آپ اپنی گورننس کو امپروو کریں. اگر آپ اپنی گورننس کو امپروو نہیں کر سکتے تو پاکستان کے لوگوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالنا ہر صورت میں بند کر دیں. تھینک یو ویری مچ.